أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارے ادیان ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ اپنے اپنے وقت پر سارے نبی برحق تھے اور سارے دین برحق تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اور اسلام کے آنے کے بعد باقی ساری دین منسوخ ہو گئے۔ اب اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں یا جو بھی رب کی مخلوق ہے سب اس کے احکام مانتے ہیں اور اس کے احکام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور جو زمین میں ہے وہ سب بھی رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، طوعا و کرہن، کوئی خوشی کے ساتھ جھکا ہوا ہے، کوئی مجبوراً۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی خوشی کے ساتھ جھکا ہوا ہے، کوئی مجبوراً جھکا ہوا ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے خوشی کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور جو جہاد میں قید ہو کر آتے ہیں پہلے تو وہ مجبور ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ سچے دل سے قبول کر لیتے ہیں، تو وہ جبر اب خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک تشریعی اور دوسرے تکوینی۔ تشریعی احکام یہ ہیں کہ تم رب پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، یہ شرعی احکام ہیں، اور مومن خوش دلی کے ساتھ ان احکام پر عمل کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اور تکوینی احکام یہ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو اولاد دے کر اس سے چھین لیتا ہے، کسی کو مال دے کر اس سے چھین لیتا ہے، تو یہ اس کے تکوینی احکام ہیں، اور یہ تکوینی احکام لوگ جبراً مانتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے جو یہ انکار کرے کہ میں نے بیمار نہیں ہونا، وہ لاکھ انکار کرتا رہے، جب وہ بیمار ہوگا تو اس نے بیمار ہونا ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ میں نے نہیں مرنا، لاکھ آدمی انکار کرتا رہے، لیکن جس وقت اس کی موت آئے گی اس نے مر جانا ہے۔ یا کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی اولاد کو نہیں مرنے دوں گا یا مال اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تو یہ جو تکوینی احکام ہیں یہ مومن اور کافر سب مانتے ہیں۔ مومن خوشی کے ساتھ راضی برضائے الہی ہوتا ہے، اور کافر رب کے یہ احکام ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، جبراً ان کو ماننا پڑتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جانا سب نے رب کے پاس ہی ہے۔ جب انسان اپنے ذہن میں یہ نقطہ بٹھائے گا کہ میں نے رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے، رب تعالیٰ نے مجھ سے نیکی اور بدی کا سوال کرنا ہے، تو پھر تیاری بھی کرے گا۔ آپ دیکھیں اسکولوں اور کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں امتحانات ہوتے ہیں، ان کے لیے بچے خود بھی تیاری کرتے ہیں اور ماں باپ بھی تیاری کرتے ہیں اور استاد بھی زور لگاتے ہیں، استاد بھی مجبور کرتے ہیں کہ بھئی تیاری کرو، سب کو فکر ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ جو امتحان ہے دنیا کا، یہ آخرت کے امتحان کے مقابلے میں کیا ہے؟ بچوں کا کھیل ہے، مگر اس کی کتنی تیاری ہوتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آخرت کے سچی اور حقیقی امتحان کی تیاری بہت کم ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رب تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اپنے نصاب کی پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں،
اپنی پیداوار کا پورا عشر ادا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مجموعی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کیا نسبت ہے. 100 میں سے کتنے آدمی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے ہیں؟ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. مسجدوں میں نمازوں کے اوقات میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں؟ ہزاروں لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنی پیداوار کا پورا عشر ادا نہیں کرتے. تو جب یہ بات انسان ذہن میں بٹھائے گا کہ میں نے رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو پھر اس کی تیاری بھی کر کے آئے گا. آج کل یہ بات ذہن سے نکل چکی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے رب تعالیٰ کے سامنے اپنی حرکتوں کا حساب بھی دینا ہے. اس وجہ سے مسلمان بھی غافل ہے. تو پھر آگے فرمایا، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ آخرت کی امتحان کی تیاری کریں. اگر تیاری نہیں کریں گے تو وہاں فیل ہو جائیں گے، اور اگر وہاں فیل ہو گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. آگے فرمایا کہ اہل کتاب نے تو حصے کیے ہوئے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو مانتے نہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور صابی کہتے ہیں کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. اور ہماری یعنی مسلمانوں کی وسعت قلبی اور فراخ دلی دیکھو کہ مسلمان سب کو مانتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا قل آمنا باللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل علینا، اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر. والاسباطی، اور ان کی اولاد در اولاد کی طرف جو نازل کی گئی ہے. اسباط کا معنی ہوتا ہے اولاد در اولاد. اسباط جو ہے یہ سب کی جمع ہے، اور سب کے معنی ہوتے ہیں بیٹا پوتا، تو اس کے معنی ہوں گے اولاد در اولاد. اور خاص طور پر وہاں چونکہ یہودی اور عیسائی تھے جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اس لیے خصوصیت کے ساتھ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور سب نبیوں کو جو دی گئی ان کے رب کی طرف سے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. کہ ظالموں دیکھو ہم تو سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، سارے پیغمبروں کی قدر کرتے ہیں، اور ان کی طرف جو احکام رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان. اوپر چونکہ اس آیت کے شروع میں چونکہ آمنا ہے تو اس واسطے تفریق سے مراد ایمان کی تفریق ہے، کہ ہم ایمان کے سلسلے میں کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے. کہ ایسا نہیں ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض کو ہم مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمارا سب پر ایمان ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اور اپنے اپنے زمانے میں بہترین نمونہ تھے. باقی رہی بات انبیاء کے درمیان آپس میں درجات کی، تو ہر پیغمبر کا اپنا اپنا درجہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. 15 پارے میں آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، البتہ تحقیق ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. تو تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، وعلی ھذا القیاس، اور اسی طرح دیگر پیغمبر بھی ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی رب تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. یعنی ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ اپنی خواہشات پر چلیں. ان نجران کے لوگوں نے آخری پیغمبر کے متعلق یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ نبی ہوں گے مگر ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اہل عرب کے لیے. تو بھائی جب تمام پیغمبروں نے یہ وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اگر ہمارے زمانے میں آئے تو ہم ان کی نصرت بھی کریں گے، تو تم کون ہوتے ہو نہ ماننے والے؟ اور پھر تمہارا ان پیغمبروں پر ایمان کیا ہے؟ یعنی جس شخصیت کو، جس پیغمبر کو تمہارے پیغمبر مانتے ہیں اس کو تم نہ مانو، یہ تو تمہاری ہٹ درمی ہے، تمہاری ضد ہے. حالانکہ تمہارے جو نبی ہیں جن کو تم نبی مانتے ہو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔